بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ کراچی کے بلکہ پاکستان کے مشہور شاعر اقبال مجیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان سے سوال و جواب کے علاوہ ان کی شاعری بھی سنیں گے۔ مجیدی صاحب، ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا جس کا جواب ادھورا۔ آپ نے مشاعروں کے حوالے سے کن کن ممالک کا دورہ کیا؟ آپ صرف دبئی کے بارے میں ہمیں آپ نے بتایا۔ جہاں تک میرا علم ہے آپ کئی ممالک بلکہ 7 سمندر پار تک جا چکے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ جی حمید صاحب، آپ نے بہت توجہ دلائی، خصوصی توجہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں کہنا ایک بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن بہرطور مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے، یہ میرے بارے اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ میں دبئی 3 مرتبہ مشاعرے میں گیا، جشن پیرزادہ، جشن عالی اور دیگر مشاعرے میں۔ اس کے علاوہ قطر بھی 3 مرتبہ جانے کے اتفاق ہوا، اور امریکہ میں ایک مشاعرے میں گیا 2001 میں۔ بنگلہ دیش، یہ انڈیا کے کئی مشاعروں میں میں گیا، انڈیا کے بے شمار مشاعرے میں نے پڑھے۔ ایون ملائیشیا میں ایک مشاعرہ ہوا 97 میں جو ملائیشیا میں ہوا، تو وہ گو کہ میں ایک سیمینار میں گیا ہوا تھا، لیکن وہاں جو انڈینس تھے انہوں نے ایک مشاعرہ کا اہتمام کیا، تو انہیں کسی نے بتا دیا کہ بھئی پاکستان سے بھی ایک آیا ہوا شاعر ہے، اسے بھی بلا لو۔ تو وہ ایک سلیکٹڈ گیدرنگ تھی جس میں 150 افراد تھے کسی ہال میں، تو وہاں مجھ سے شعر سنے گئے۔ چونکہ وہاں انڈین پاکستانیوں کی تعداد ہے تو وہاں بھی مشاعرے پڑھنے کے اتفاق۔ صاحب، امریکہ میں جو مشاعرہ ہوا اس میں خصوصیت یہ تھی کہ مشاعرے والوں نے ہمیں بلایا، ٹکٹ بھیجے، پاس ویزا دیا، تمام چیزوں کا اہتمام کیا، مگر وہاں شرط یہ تھی کہ جو شاعر بھی آئے وہ پاکستان کے حوالے سے ایک نظم لکھے، اور انہیں پاکستان کے حوالے سے نظم پڑھنا ہے۔ اچھا، میرے علاوہ بہت سارے شاعر، یعنی انڈیا کے بہت شاعر، انڈیا والوں کو کیوں پڑھنا پاکستان کے حوالے سے، ہے نا؟ اچھا، پاکستان کی جو شاعر گئے تھے، محسن احسان صاحب تھے میرے ساتھ، اور بہت جاوید مندر ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، وہ شاعر تھے، بے شمار شعراء تھے، وہ تو کچھ نام بھی یاد ہے۔ تو جناب مجھے وہاں کہا گیا کہ اچھا، ایمبیسڈر پاکستان کے تمام لوگ ایڈریا ہوٹل میں، جناب مسرور جاوید ہمارے دوست ہیں وہاں کے آرگنائزر، مسرور جاوید، بشیر قمر صاحب، ان لوگوں نے اس مشاعرے کا اہتمام کیا تھا، اور یہ مشاعرہ کئی شہروں میں 12 اسٹیٹس میں کیے گئے۔ تو مجھے اس بات پہ فخر حاصل ہے، اور یہ بار الہ کا بڑا کرم ہے، اس مشاعرے میں میری ایک واحد نظم ہے جو تقریباً ہر سنڈے کو پاکستان زندہ باد ٹیلی ویژن سے نشر کی جاتی ہے۔ یہ اب بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے۔ اس نظم کے میں 2-3 چند بند آپ کو پیش کر دیتا ہوں، وہ خالصتاً پاکستان کے حوالے سے ہے، اور میں اس کی خود اپنی تعریف کیوں کروں، وہ ایک حقیقت ہے جو وہاں کے ناظرین جانتے ہیں، وہاں کے سامعین، جو وہاں کے دوست، کہ مرد مومن کا ایمان، عزم راسخ کی پہچان، مرد مومن کا ایمان، عزم راسخ کی پہچان، تو ایک خواب مفکر کا، تو ایک شاعر کا وجدان، تیری شان نظیم الشان، پاکستان پاکستان، بہت خوب۔ سید کی تعمیری شان، اکبر و حالی کا عرفان، جوہر کی للکار کی گونج، قائد اعظم کا اعلان، تیری شان نظیم الشان، پاکستان پاکستان۔ تو شعر دیکھیے گا کہ جھیلم راوی اور جناب، جھیلم راوی اور جناب، تیری شہرک اور شریان، پانی جیسے نور کی موج، دریا رحمت کا طوفان، تیری شان نظیم الشان، پاکستان پاکستان۔ میرے وطن نے میری جان، سب سے اونچی تیری شان، دعویٰ ہے یہ مجیدی کا، دعویٰ اور علل اعلان،
تیری شان نظیم الشان پاکستان پاکستان. تو یہ نظم میں نے پیش کی اور یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے اسے سان فرانسسکو کے مشاعرے میں، واشنگٹن کے مشاعرے میں، اس کے کئی مشاعروں میں وہاں پڑھنے کے اتفاق ہوا. میری بڑی پذیرائی ہوئی، اس پذیرائی کا حال میں بیان نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں یہ کہتا چلوں کہ اقبال مجیدی صاحب ایک کونا مشق مزدور بھی ہیں اور کئی مزدور تنظیموں کے یہ لیڈر بھی ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ جو ہیں ILO جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے اس کے بھی عہدیدار ہیں. تو اقبال مجیدی صاحب ذرا تھوڑا سا یہ پرسنل سوال ہے، اس طرف بھی آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ آپ کا ILO میں کیا کردار ہے. اور صاحب بات یہ ہے کہ میری جو کمپنی ہے ایسوسیٹڈ کنسلٹنگ انجینئرس جس سے میں وابستہ ہوں، وہاں میں ڈپلوما ہولڈرس ایک وہ ہے ایسوسیشن بنی، تو بہرحال اسے ایفیلیٹ کرانا پڑتا ہے ورلڈ کے کسی ادارے سے. تو وہاں IFBWW انٹرنیشنل بلڈنگ اینڈ فیڈریشن ایک ادارہ ہے جو ملائیشیا اس کا ہیڈ کوارٹر، سب ریجنل کوارٹر ہے، اور پھر ILO سے اس کا ڈائریکٹ وہ. تو وہاں والوں ان لوگوں نے ہم نے ایفیلیٹ کرایا اپنے ادارے کو، چونکہ میں کہ اپنے ادارے کا سیکریٹری جنرل تھا تو میں نے ایفیلیٹ کروانے کے بعد پھر مجھے سیمینارز میں بلانے لگے، اور مجھے انہوں نے اپنے جو ریجنل کمیٹی تھی پورے اس کی ILO کی جانب سے، اس کمیٹی میں مجھے جوائنٹ سیکریٹری کا عہدہ دیا گیا، اور میں بارہلا کا بڑا کرم ہے کہ اب تک ہوں اور اس تنظیم میں، اور وہ میں کر رہا ہوں. اس پہ جانا پڑتا ہے کبھی کبھی مجھے سیمینارز میں اس میں تو وہ میں وہاں گفتگو کرتا ہوں، اس پہ میں نمائندگی کرتا ہوں. صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں فائٹ بھی کرتا ہوں، خواہ ہماری انتظامیہ یا دوسروں کی انتظامیہ ہوں، تو اس پر ہم اپنے ہمارے پاس کچھ پاور ہیں کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. چونکہ یہ پروگرام جیسے MTA کے حوالے سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور بے شمار لوگ کراچی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. کراچی کے پچھلے دنوں جو حالات خراب رہے ان پہ بھی مجھے یاد ہے کہ آپ نے کچھ اشعار کہے تھے، کیا آپ وہ سنانا پسند کریں گے؟ چند اشعار. مجھے وہ 4 مصرے مجھے تو یاد نہیں، وہی 4 مصرے ہی سنا دیں. صاحب بات 95 کی بات ہے، یہ ایک واقعہ ہے اس شعر کے لکھنے میں. میں قطر گیا مشاعرے میں، قطر میں مشاعرہ ہو رہا تھا 95 میں. تو مجمع سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا منظر بھوپالی انڈین شاعر سے، بھائی ہمارے کراچی چل رہا ہے اس پہ آپ کچھ شعر سنائیں. تو وہ کیوں سنائیں بھائی، وہ اس کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ ہمارے کراچی سے اس کو کیا نسبت. صحیح. اچھا میں نے سوچا کہ بھائی اب ہماری باری آئے گی تو غالباً مجھ سے بھی یہ سوال کیا ہے. اس وقت میں نے ایک دوست سے سگریٹ کی ڈبی لی، میں نے کہا یار کچھ شعر تو کہہ. تو وہ میں نے اس وقت 4 مصرے لکھے تھے، اور یہ مجھے یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اسلام آباد سے ایک کتاب شائع ہوئی جس پہ مزاحمتی ادب کے حوالے سے لکھا گیا پاکستان میں جن لوگوں نے، اس میں صرف میرے 4 مصرے جو ہے نا وہ میرے شناخت بنی. میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا کہ ہم کو بیروت کا گمان ہوا جب کراچی لہو لہن ہوا، ہم کو بیروت کا گمان ہوا جب کراچی لہو لہن ہوا. گھر سے نکلے تو مال رستی ہے، گھر سے نکلے تو مال رستی ہے، جب سے بیٹا میرا جوان ہوا. یہ ایک منظر تھا، یہ ایک حقیقت تھی، اور جسے سبوں نے محسوس کیا. تو میں نے میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں اتنے مشاعرے پڑھے، میں آٹوگراف دیتے دیتے تھک گیا تھا اس 95 کے مشاعرے میں. وہ ایک کیسٹس موجود ہیں ہمارے پاس. طلوع صبح کی روشن نشانیاں ہم ہیں، طلوع صبح کی روشن نشانیاں ہم
گزشتہ عہد کی سچی کہانیاں ہم ہیں. کیا گزشتہ عہد کی سچی کہانیاں ہم ہیں. طلوع صبح کی روشن نشانیاں ہم ہیں. گزشتہ عہد کی سچی کہانیاں ہم ہیں. اور ہمیں نے آ کے بجھائے ہیں تیرگی کے چراغ. ہمیں نے آ کے بجھائے ہیں تیرگی کے چراغ. سراپا نور کی وہ ذوق فشانیاں ہم ہیں. سراپا نور کی وہ ذوق فشانیاں ہم ہیں. جو ہو سکے تو کریں غور اس قبیلے پر. جو ہو سکے تو کریں غور اس قبیلے پر کہ جن کے فکر کی جرأت بیانیاں ہم ہیں. جو ہو سکے تو کریں غور اس قبیلے پر کہ جن کے فکر کی جرأت بیانیاں ہم ہیں. اگرچہ آج بھی احباب کچھ گریزاں ہیں. اگرچہ آج بھی احباب کچھ گریزاں ہیں. نہیں ہے خوف خدا کی نشانیاں ہم ہیں. نہیں ہے خوف خدا کی نشانیاں ہم ہیں. اگرچہ آج بھی احباب کچھ گریزاں ہیں. نہیں ہے خوف خدا کی نشانیاں ہم ہیں. خاموشی اب تو ہے اخبار گفتگو اپنی. کیا بات ہے. خاموشی اب تو ہے اقبال گفتگو اپنی. بہت خوب کہا. سمیٹے اپنی خاموشی میں بے زبان. خاموشی اپنی سمیٹے اپنی خاموشی میں بے زبانیاں ہم ہیں. خاموشی اب تو طلوع صبح کی روشن نشانیاں ہم ہیں. گزشتہ عہد کی سچی کہانیاں ہم ہیں. آپ کے کلام سے تو بالکل ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ ساحر لدھیانوی نے صرف آپ کے کلام کے بارے میں لکھا تھا کہ تجربات و حوادث کی شکل میں دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں. آپ بالکل وہی کچھ لوٹا رہے ہیں, وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ دنیا نے آپ کے ساتھ کیا یا کر رہے ہیں. آپ کی شاعری میں بڑی جان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زور قلم اور زیادہ دے. کوئی اور غزل مرحمت فرمائیں. صاحب
غبارے ظلمت دورہ میں اٹ گیا ہوں میں، غبارے ظلمت دورہ میں اٹ گیا ہوں میں، وہ چاند ہوں کہ جو محور سے ہٹ گیا ہوں۔ کیا بات، بہت خوب۔ غبارے ظلمت دورہ میں اٹ گیا ہوں میں، وہ چاند ہوں کہ جو محور سے ہٹ گیا ہوں میں، اور میری نگاہ میں تھی تنگ وسعت کونین، میری نگاہ میں تھی تنگ وسعت کونین، اب اپنی ذات میں لیکن سمٹ گیا ہوں میں، اب اپنی ذات میں لیکن سمٹ گیا ہوں میں۔ شعر دیکھیے گا، کہاں تلاش کروں جا کے آدمیت کو، کہاں تلاش کروں جا کے آدمیت کو، میرے کریم قبیلوں میں بٹ گیا ہوں میں، واہ واہ، کہاں تلاش کروں جا کے آدمیت کو، میرے کریم قبیلوں میں بٹ گیا ہوں میں۔ صاحب شعر دیکھیے، کبھی نسیم کے جھونکوں سے سانس رکتی ہے، کبھی نسیم کے جھونکوں سے سانس رکتی ہے، کبھی سموم کے طوفان میں ڈٹ گیا ہوں میں، کبھی سموم کے طوفان میں ڈٹ گیا ہوں میں۔ شعر مقطع کے شعر پہ، قدم قدم پہ یہاں نفرتوں کے جال بچھے، قدم قدم پہ یہاں نفرتوں کے جال بچھے، کبھی کبھی رہے منزل سے کٹ گیا ہوں میں، کبھی کبھی رہے منزل سے کٹ گیا ہوں میں۔ اور مقطع کا شعر ہے، حریم ناز میں دکھلائی بے رخی کس نے، حریم ناز میں دکھلائی بے رخی کس نے، کہ الٹے پاؤں مجیدی پلٹ گیا ہوں میں، کہ الٹے پاؤں حریم ناز میں دکھلائی بے رخی کس نے، کہ الٹے پاؤں مجیدی پلٹ گیا ہوں میں، غبارے ظلمت دورہ میں اٹ گیا ہوں میں، وہ چاند ہوں کہ جو محور سے ہٹ گیا ہوں میں۔ حلقہ فکر جدید نے ایک عالمی مشاعرہ کیا تھا جی غالباً 93 میں، جی تو اس میں پوری دنیا سے شعراء آئے ہوئے تھے، تو آپ کی غزل بڑی پسند کی گئی تھی۔ جی آپ سے گزارش ہے کہ وہی غزل یہاں سنا دیں جو اس مشاعرے میں آپ نے سنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہے تو۔ دل کا خون ہوتا ہے ہجر کی کہانی سے، سبحان اللہ، دل کا خون ہوتا ہے ہجر کی کہانی سے، ہجر کی کہانی سے، بھیک مانگنے نکلی زندگی جوانی سے، کیا بات، بھیک مانگنے نکلی زندگی جوانی سے۔ صاحب یہ گولڈن جبلی کا مشاعرہ ہو رہا تھا 97 میں، تو اس حوالے سے شعر ہے، اس میں دو شعر، یہ کمال کیا کم ہے آپ کے تکلم کا، یہ کمال کیا کم ہے آپ کے تکلم کا، جھوٹ بولتے ہیں آپ اور کس روانی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوٹ مقرر بولتے ہیں آپ اور یہ کمال کیا کم ہے۔ اچھا، میں اصل میں اس عالمی مشاعرے کی صدارت بھی اس ملک کے گورنر فرما رہے تھے، ہاں تو بالکل، میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ یہ کمال کیا کم ہے آپ کے تکلم کا، جھوٹ بولتے ہیں آپ اور کس روانی سے۔ صاحب مقطع کا شعر دیکھیے گا، بہت توجہ سے شعر ہے کہ تھک گئے مجیدی ہم بے اما دیاروں میں، تھک گئے مجیدی ہم بے اما دیاروں میں، 100 کا نصف گزرا ہے کرب جاں فشانی سے، تھک گئے مجیدی ہم بے اما دیاروں میں، 100 کا نصف گزرا ہے کرب جاں فشانی سے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور اپنی پسندیدہ غزل سنائے؟ سب ایک غزل حال میں نے لکھی ہے، شاید کسی قابل ہو، ارشاد ارشاد۔ کہ کرب احساس کا بچھونا ہے، کرب احساس کا بچھونا ہے، جس پہ تاعمر مجھ کو سونا ہے، واہ واہ، کرب احساس کا بچھونا ہے، جس پہ تاعمر مجھ کو سونا ہے، بہت خوب، آس ٹوٹی تو یہ ہوا احساس، آس ٹوٹی تو یہ ہوا احساس، کوئی تو عرش پر کہو نہ ہے، کہو نہ ہے، بہت خوب،
آس ٹوٹی تو یہ ہوا احساس، آس ٹوٹی تو یہ ہوا احساس، کوئی تو عرش پر کہو نہ ہے۔ اور ایک شعر اس شہر کے حوالے سے کہ لوگ سہمے ہوئے ہیں بستی کے، لوگ سہمے ہوئے ہیں بستی کے، جب سے ہر ہاتھ میں کھلونا ہے۔ واہ 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 واہ، لوگ سہمے ہوئے ہیں بستی کے، جب سے ہر ہاتھ میں کھلونا ہے۔ اور اب امیر دیار کے صدقے، اب امیر دیار کے صدقے، جو نہ ہونا تھا وہ بھی ہونا ہے۔ ہونا ہے۔ اب امیر دیار کے صدقے، جو نہ ہونا تھا وہ بھی ہونا ہے۔ بس زندگی کس قدر کارگر ہو گئی، تیرگی چھٹ گئی اب سحر ہو گئی۔ کچھ کڑی دھوپ میں کچھ گھنی چھاؤں میں، کچھ کڑی دھوپ میں کچھ گھنی چھاؤں میں، زندگی کیا گزاری گزر ہو گئی، گزر ہو گئی۔ واہ، زندگی کیا گزاری گزر ہو گئی۔ اور دل کے موسم کا احوال میں کیا کہوں، صبح کٹتی نہ تھی دوپہر ہو گئی، دوپہر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صبح کٹتی نہ تھی دوپہر ہو گئی۔ اور شعر دیکھیے، اب قلم تھک گیا حرف رونے لگے، اب قلم تھک گیا حرف رونے لگے، یوں کہانی میری مختصر ہو گئی۔ اب قلم تھک گیا حرف رونے لگے، یوں کہانی میری مختصر ہو گئی۔ اور جس زمیں پر مجیدی لہو ہے میرا، وہ زمیں کس قدر معتبر ہو گئی۔ کیا جس زمیں پر مجیدی لہو ہے میرا، وہ زمیں کس قدر معتبر ہو گئی۔ سر ایک غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ یہ میرا ظرف ہے چھلکا نہیں ہوں، یہ میرا ظرف ہے چھلکا نہیں ہوں، سمندر ہوں مگر بہتا نہیں ہوں۔ یہ میرا ظرف ہے چھلکا نہیں ہوں، سمندر ہوں مگر بہتا نہیں ہوں۔ غبار غم تو ٹوٹا حشر بن کر، غبار غم تو ٹوٹا حشر بن کر، یہ میرا حوصلہ بکھرا نہیں۔ غبار غم تو ٹوٹا حشر بن کر، یہ میرا حوصلہ بکھرا نہیں ہوں۔ کوئی تو ہے جسے میری طلب ہے، کوئی تو ہے جسے میری طلب ہے، خدا کا شکر ہے تنہا نہیں۔ تنہا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی تو ہے جسے میری طلب ہے، خدا کا شکر ہے تنہا نہیں ہوں۔ مجھے پہلے پرکھ لیجئے تو کہیے، برا تو ہوں مگر اتنا نہیں ہوں۔ اتنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے پہلے پرکھ لیجئے تو کہیے، برا تو ہوں مگر اتنا نہیں ہوں۔ ہوائے تند کیا کر لے گی میرا، ہوائے تند کیا کر لے گی میرا، چراغ شوق ہوں بجھتا نہیں ہوں۔ ہوائے تند کیا کر لے گی میرا، چراغ شوق ہوں بجھتا نہیں ہوں۔ کہ مروت جھوٹ بلواتی ہے اکثر، یہ شعر لکھ کے مجھے خوشی ہوئی تھی کہ مروت جھوٹ بلواتی ہے اکثر، وگرنہ دوست میں جھوٹا نہیں۔ مروت جھوٹ بلواتی ہے اکثر، وگرنہ دوست میں جھوٹا نہیں ہوں۔ مجھے پہلے پرکھ لیجئے تو کہیے، برا تو ہوں مگر اتنا نہیں۔ دل کے صحرا سے کوئی جانے گلستاں گزرا، لمحہ لمحہ میری ہستی کا غزل خواں گزرا، نفرتوں کی وہ فصیلیں ہوئی حائل توبہ، اپنے سائے سے بھی انسان گریزاں گزرا۔ اور تم کو معلوم کہاں سیر گلستاں والو، کن دہکتے ہوئے انگاروں سے انسان گزرا۔ اور اس کڑی دھوپ میں سائے کی توقع بے سود، اس کڑی دھوپ میں سائے کی توقع بے سود،
ابر بھی سر سے جو گزرا تو گریزاں گزرا، گریزاں گزرا، سبحان اللہ سبحان اس اللہ. کڑی دھوپ میں سائے کی توقع بے سود، ابر بھی سر سے جو گزرا تو گریزاں گزرا. یہ کسی تازہ تغیر کا کرشمہ تو نہیں، یہ کسی تازہ تغیر کا کرشمہ تو نہیں، کوئی دیتا ہوا دستک سر زندہ گزرا. یہ کسی تازہ تغیر کا کرشمہ تو نہیں، کوئی دیتا ہوا دستک سر زندہ گزرا. کوئی دیتا ہوا دستک سر زندہ گزرا. صاحب ایک غزل پیش کرتا ہوں، چھوٹی زمین میں ہے کہ تیرا غم مجھ کو سہنا آ گیا ہے. واہ تیرا غم مجھ کو سہنا آ گیا ہے کہ اب خاموش رہنا آ گیا ہے. واہ 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 واہ. تیرا غم مجھ کو سہنا آ گیا ہے کہ اب خاموش رہنا کہ اب خاموش رہنا آ گیا ہے. اگر میں کہہ نہیں سکتا زباں سے، اشاروں میں تو کہنا آ گیا ہے. اگر میں کہہ نہیں سکتا زباں سے، اشاروں میں تو کہنا آ گیا ہے. مجیدی غم کے دریا میں اتر کر، مجیدی غم کے دریا میں اتر کر غم دوراں کو سہنا آ گیا ہے. صاحب ایک غزل اور ایک مطلع ایک پیش کرتا ہوں، چھوٹی زمین میں. تیری زیست کا حاصل ہوں، بہت خوب. تیری زیست کا حاصل ہوں، تو دریا میں ساحل ہوں. بہت خوب. تیری زیست کا حاصل ہوں، تو دریا میں ساحل ہوں. گونگا تیری زیست کا حاصل ہوں، تو دریا میں ساحل ہوں. گونگا بہرا ہو کر بھی، یہ دیکھیے صاحب، گونگا بہرا ہو کر بھی اہل زباں میں شامل ہوں. کیا بات، بہت خوب. گونگا بہرا ہو کر بھی اہل زباں میں اہل زباں میں شامل ہوں. یہ غزل چھوٹی زمین کی دوسری زمین غزل ہے کہ صبح سے بچہ بھوکا تھا، سورج ٹھہرا ٹھہرا تھا. صبح سے بچہ بھوکا تھا، سورج ٹھہرا ٹھہرا تھا. باتیں کرتا کس سے میں، باتیں کرتا کس سے میں، آئی نہ تو بہرا تھا. باتیں کرتا کس سے میں، آئی نہ تو بہرا تھا. اور جس نے پہلا وار کیا، دوست وہ میرا اپنا تھا. جس نے پہلا وار کیا، دوست وہ میرا اپنا تھا. اور شہر میں کیسی رونق تھی، شہر میں کیسی رونق تھی، اور میں تنہا تنہا تھا. شہر میں کیسی رونق تھی، اور میں تنہا تنہا تھا. صاحب متفرق اشعار میں سنا رہا تھا، اور ارشاد ارشاد. کیا سناؤں امین صاحب. ایک غزل آپ ترنم سے پہلے سنایا کرتے تھے، بڑی اچھی. شروع ترنم کیا تھا اپنا، اس کے چند اشعار اگر آپ سنا دیں. تم میری وفاؤں پر اعتبار کر لینا، تیرگی کے چھٹنے تک انتظار کر لینا. تم میری وفاؤں پر اعتبار کر لینا، تیرگی کے چھٹنے تک انتظار کر لینا. جادے تمنا میں یہ نہیں ہے طور اپنا، جادے تمنا میں یہ نہیں ہے طور اپنا. دامنے تمنا کو تار تار کر لینا، دامنے تمنا کو
تار تار کر لینا، ہو سکے اگر ممکن اب کتاب حسرت میں ایک نام میرا بھی تم شمار کر لینا، ایک نام میرا بھی تم شمار کر لینا، بہت خوب۔ تم میری وفاؤں پر اعتبار کر لینا، تیرگی کے چھٹنے تک انتظار کر لینا۔ بہت خوب۔ کبھی کبھی تو اتنی رسائی دیتا ہے کہ سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے۔ اقبال مسجدی صاحب کی سوچ ہم نے سنی، تو حاضرین و ناظرین، آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں اس خداوند کریم کے سرب سجود ہوں کہ جس نے ہمیں ایم ٹی اے جیسی نعمت سے نوازا کہ آج ہم پوری دنیا میں احمدیت کے حوالے سے ہر احمدی ایک دوسرے کی آواز سن سکتا ہے، اور اس سے مختلف قسم کے جو پروگرام آتے ہیں ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ تمام حضرات کا شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایم ٹی اے کی تمام ٹیم کا جنہوں نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا، بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔